ثم كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر، 27 سفر کا دن اور منگل کا دن، منگل کی رات، وہی الثانی عشر من مرض، اور یہ ان کی بیماری کا 12واں دن تھا یا 12ویں رات تھی۔ اشتد مرض، ان کا مرض شدید ہو گئے، وضعفت قوتہ، اور طاقت کمزور ہو گئی، ووقع من الامر فی اولہ، اور وہ پہلی حالت میں جا پہنچے، وحال بیننا وبین النساء، ہمارے ان کے درمیان عورتیں حائل ہو گئیں، یعنی گھر کی خواتین آ گئیں۔ واستحضرت انا والقاضی الفاضل تلک اللیلہ، عورتیں بھی تو آئیں گی، بیمار ہوتا ہے، تم لوگ آتے تھے ایمانداری کے لیے، لیکن ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں گھر کی خواتین بھی آتی ہیں تو لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے اور قاضی فاضل کو اس رات طلب کیا گیا، بلایا گیا، اور ابن الزکی کو۔ ولم یکن عادتہ الحضور فی ذلک الوقت، اس وقت حاضری کی ان کی عادت نہیں تھی۔ وحضر بیننا الملک الافضل، ہمارے درمیان ملک الافضل موجود ہوئے۔ وامر ان نبیت عنده، ہمیں اپنے پاس رات گزارنے کا حکم دیا۔ فلم یر القاضی الفاضل ذلک رأیہ، قاضی فاضل نے اس کو مناسب رائے نہیں سمجھا۔ فإن الناس كانوا ينتظرون نزولنا من القرعہ، لوگ ہمارے قلعے سے اترنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ فخاف ان يقع الصوت في البلد ان لم ننزل، تو وہ ڈرے کہ شہر میں آواز بلند ہو جائے گی اگر ہم نہیں اترے، یعنی اگر رات بھر قیام کیا نہیں نکلے تو لوگ سمجھیں گے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ وربما نہب الناس بعضهم بعضا، بسا اوقات لوگوں نے ایک دوسرے کو چھین لیا ہے، نہب یابو نے چھین لینا، لوٹ گھسوٹ کر لیا ہے۔ فرأى المصلحة في نزولنا، تو انہوں نے مصلحت ہمارے اترنے، واستحضار الشیخ ابی جعفر امام الخلاصہ، یہاں نزول مراد قیام کے معنی میں، ہمارے قیام کرنے، اور شیخ ابو جعفر جو خلاصہ محلے کے امام تھے ان کے طلب کرنے میں مصلحت مناسب سمجھی۔ وَرَجُلٌ صَالِحٌ، اور وہ نیک آدمی تھے، لِيَبِيتَ بِالْقَلْعَةِ، تاکہ وہ رات قلعے میں گزاریں، حتی اذا احتضر، یہاں تک کہ جب آخری وقت آیا، اللہ کی ان پر رحمت ہو رات میں، حضر عندہ، تو ان کے پاس حاضر ہوئے، وحال بین وبین النساء، اور وہ ان کے درمیان اور خواتین کے درمیان حائل ہو گئے، آ گئے۔ وذکرہ الشہادہ، اور کلمہ شہادت کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ کی بھی یاد دلائی۔ ففعل ذلك، چنانچہ انہوں نے اس کو انجام دیا، اس کو کہا۔ آخر وقت جب ہوتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمے کی تلقین، اور تلقین میں لوگ غلطی کرتے، پڑھوانا نہیں، بلکہ اس کے سامنے صرف کلمے کا ورد کرنا ہے، نہ کہ پڑھوانا ہے۔ ونزلنا، اور ہم نے قیام کیا، وکل منا یود فداء بنفسہ، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ان پر فدا کرنا اور نچھاور کرنا چاہ رہا تھا۔ وبعد فی تلک اللیلہ علی حال المنتقین الی اللہ تعالی، وہ اس رات اللہ کی جانب منتقل ہونے والوں کی حالت پر کیا ہے، رات گزاری۔ والشیخ ابو جعفر یقرأ عنده القرآن ویذکر اللہ تعالی، شیخ ابو جعفر ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور انہیں اللہ کی یاد دہانی کرا رہے تھے۔ وکان ذہنہ غائبا، ان کا ذہن موجود نہیں تھا، حاضر نہیں تھا، من لیلۃ التاسع، 9ویں دن سے، یا 9ویں جو ہے بیماری کے 9ویں دن سے، 9ویں دن کے رات سے۔ لا یکاد یفیق الا فی احیان، کبھی کبھی اس میں افاقہ ہوا کرتا تھا۔ وذکر الشیخ ابو جعفر انہ لما انتهى الى قوله تعالی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الى الشہادہ، شیخ ابو جعفر نے بیان کیا کہ جب وہ اللہ کی اس قول عالم الغیب و شہادت تک پہنچے، اب اس کا ترجمہ کہ اللہ کی ذات وہی ذات ہے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ موجود اور حاضر، غائب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے۔ سمعہ، تو سلطان نے اس کو سنا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، رحمت اللہ علیہ، یہ جملہ مترجمہ دعائیہ ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ کیا کہہ رہے تھے؟ صحیح، بات صحیح، اللہ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے۔ ہادی یقظہ، تو شیخ کہتے ہیں ہادی یقظہ فی وقت الحاجہ، بوقت ضرورت یہ بیداری، وعنایت من اللہ تعالیٰ بھی، اور اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ عنایت کا فیصلہ ہے۔ فللہ الحمد علی ذلک، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 89 و500، ان کی وفات منگل کی صبح کی نماز کے بعد 27ویں سفر سن 589 کو ہوئی۔ وبعد القاضی الفاضل بعد طلوع الصبح فی وقت وفاته، قاضی فاضل نے صبح کی طلوع کے بعد
ان کی وفات کے وقت میں جلدی کی، یعنی اب ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے انتظام میں جلد بازی کی جائے، اس کو تاخیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وصل تو میں بھی پہنچ گیا، وقت مات اس حال میں کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اللہ کی خوشنودی اور اس کے کرم کی جگہ اور اس کے کثیر ثواب تک پہنچ چکے، یعنی جنت کی طرف پہنچ چکے تھے۔ لقد حکی علی، میرے سامنے بات بیان کی گئی، انہ لما بلغ الشیخ ابو جعفر الی قولہ تعالی لا الہ الا هو علیہ توکلت، کہ جب شیخ ابو جعفر اللہ کی اس قول لا الہ الا هو علیہ توکلت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، تبسمہ پہنچے تو وہ مسکرا دیا۔ کون مسکرا دیا؟ بادشاہ سلطان مسکرا دیا، اور ان کا چہرہ کھل گیا، تحلل وجہہ، وسلمہ الی ربی ای سلم النفس، اور اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ وکان یوما لم یصب الاسلام والمسلمون بمثلہ، وہ ایسا دن تھا جس دن جیسا مسلمانوں اور اسلام پر نہیں آیا۔ منذ فقد الخلفاء الراشدین، جب سے مسلمانوں نے خلفاء راشدین کو کھویا تھا، اس دن سے اب تک ایسا دن مسلمانوں اسلام پر نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ وغشی القلعۃ والبلد والدنیا من الوحشۃ ما لا يعلمه الا اللہ، قلعے پر، شہر پر اور دنیا پر ایسی وحشت طاری ہوئی جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وباللہ لقد كنت اسمع من بعض الناس، خدا کی قسم، باللہ تاللہ واللہ، ٹھیک ہے، خدا کی قسم میں بعض لوگوں سے یہ سنا کرتا تھا، انہم یتمنون فداءہ بنفوسہم، کہ وہ ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ وما سمعت هذا الحدیث، اور میں نے یہ گفتگو نہیں سنی تھی، الا علی ضرب من التجوز والترخص، مگر بطور مجاز اور بطور رخصت کے۔ لوگ یوں ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ کاش ہماری جان چلی جاتی، بطور رخصت کے مجازی طور پر کہہ دیا کرتے تھے۔ الا فی ذلک، لوگ سوائے اس دن کی کہ ہر شخص حقیقت میں اپنی جان ان پر قربان کرنا چاہتا تھا۔ فإنی علمت من نفسی ومن غیری، میں نے اپنی ذات سے اور دوسروں کی جانب سے بات جان لی کہ انہ لو قبل الفداء، اگر فدیہ قبول کیا جاتا، لفدی بالنفس، تو ان پر جان نچھاور کر دی جاتی۔ سمجھ بات؟ ثم جلس ولدہ الملک الافضل، پھر ان کے لڑکے ملک الافضل تعزیت کی مجلس لگا دیے، فی الایوان الشمالی، یعنی اب یہاں تعزیت کی مجلس 3 دن کے اندر ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے بعد سوگ نہیں، ہاں تذکرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن تعزیتی جو جلسہ نشست ہوتی ہے وہ درست نہیں ہے، اس لیے اس کا دائرہ 3 دن تک ہے، تسلی 3 دن تک، اس کے بعد نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو تعزیتی نشست اور جلسے چلتے ہیں یہ سب خلاف شریعت ہوتے ہیں، جو سال کے بعد 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد، یہ سب ہاں ان کے کارنامے کے طور پر ہے، ان کے محاسن کے ذکر کے طور پر کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیوں کو ذکر کرو، تو اس طور پر کر سکتے ہیں، لیکن تعزیت کے نام پہ جلسہ کرنا 3 دن کے بعد یہ ٹھیک نہیں۔ وحفظ باب القلعہ الی الخواص من الامراء والمعممین، اور قلعے کے دروازے پر پہرا دے دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا، مطلب پہرا دیا گیا، کوئی آ نہیں سکتا سوائے خاص عمراء اور پگڑی والوں کے، یعنی جو سربر آوردہ لوگ تھے ان کے۔ وکان یوما عظیما، وہ بہت بڑا دن تھا، بہت اہم دن تھا۔ وقد شغل كل انسان ما عنده من الحزن والاسف البكاء والاستغاثه من ان ينظر الى غيره، ہر انسان کو اس کے غم نے، اس کے افسوس نے، اس کے رونے دھونے نے اور مدد طلب کرنے نے دوسرے کی جانب دیکھنے سے کیا ہے، روک دیا تھا، مشغول کر دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وحفظ المجلس، اور مجلس پر بھی پہرا لگا دیا گیا کہ ہر آدمی مجلس لگا کر کے ہر طرح کی باتیں نہیں کر سکتا، کہ مجلس پر بھی پہرا لگا دیا گیا، اس سے کہ اس میں کوئی شاعر شعر پڑھے یا کوئی باکمال شخص گفتگو کرے یا کوئی واعظ نصیحت کرے۔ وکان اولادہ یخرجون الی الناس مستغیثین، لوگوں سے مدد نہیں طلب کر رہے تھے، لوگوں کی طرف نکل رہے تھے، حال یہ تھا کہ وہ مدد طلب کر رہے ہوں۔ ظاہر بات جو ہے باپ چلا جائے تو آدمی کیا بے سہارا ہو جاتا ہے، گرچہ اس کے بعد حکومت ہے لیکن وہ کیا ہے، ایک طرح سے بے سہارا ہو گیا، باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ فتکاد النفوس تزہق، قریب تھا کہ لوگوں کی جانیں نکل جاتی، روح پرواز کر جاتی، لہول منظرہم، اس منظر کی خطرناکی کی وجہ سے۔ ودام الحال علی ھذا، حالت اسی پر برقرار رہی، الی ما بعد صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز کے بعد تک۔ دوبارہ سمجھ آ رہی ہے؟ ثم اشتغل الملک الافضل، ٹھیک ہے، ثم اشتغل بتغسیل، ملک افضل ان کے غسل دلانے، ان کے کفن دلانے میں مشغول ہو گئے۔ فما امکننا الا ان ندخل فی تجہیزہ، ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ ان کی تجہیز میں اتنا بھی داخل کر دیں جس کی قیمت 1 دانے کے برابر، الا بالقرض،
مگر قرض لے کر کے، یعنی ان کے پاس سرمایہ نہیں تھا کہ ان کی تجہیز و تکفین ہو سکے۔ اور کون مر رہا ہے؟ فاتح بیت المقدس ہیں، فاتح، ہاں سوچیے آپ، حتیٰ فی ثمن التبن، حتیٰ کہ اس بھوسے کی قیمت میں بھی لگانے کے لیے پیسہ نہیں تھا جس سے مٹی کو تر کیا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں۔ وغسلہ الدولی الفقی، فقی دولئی فقی نے ان کو غسل دیا، غسل دلایا۔ ونہضت الی الوقوف علی غسلہ، میں ان کے غسل کو دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فلم تکن لی قوہ، میرے پاس طاقت نہیں رہی، تحمل ذلک المنظر، تحمل ذلک المنظر، تتحمل میں مان سکتے ہیں کہ اس جو طاقت اس منظر کی متحمل ہو سکے یا اس کے حامل ہو سکے، تو تحمل بھی پڑھ سکتے ہیں اور تحمل جیسے تنزل پڑھتے ہیں تو تنزل اصل میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَأُخْرِجَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، ظہر کی نماز کے بعد ان کو باہر نکالا گیا۔ فی تابوت مسجن بثوب فوط، معمولی کپڑے میں ڈھکے ہوئے تابوت کے ساتھ۔ سجا یسجی، ڈھک دینا، اس لفظ کو آپ نے پڑھا ہوگا، حضور کی جو وفات ہوئی منصورات میں وہاں بھی لفظ آیا ہوگا مسجد کا۔ وَكَانَ ذَلِكَ وَجَمِيعُ مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِنَ الثِّيَابِ فِي تَكْفِينِهِ، یہ چیز اور وہ تمام کپڑے جس کی بادشاہ کو، سلطان کو کفن دلانے میں ضرورت تھی، قد احضرہ القاضی الفاضل، اس کو قاضی فاضل نے پیش کیا، لے کر آئے، من وجہ حل، حلال طریقے سے، عرفہ جس سے وہ خود واقف ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورفعت الاصوات، آوازیں بلند ہو گئیں، عند مشاہدتی، ان کو دیکھتے ہی، وعظم من الزجیج والعویل، اور شور و غوغا، شور و غل اور چیخ و پکار بہت زیادہ ہو گئی، ما شغلہم، اتنی زیادہ جس نے لوگوں کو نماز سے دور کرنی، نماز مؤخر ہو گئی، وقت سے بے وقت ہو گئی۔ فصلی علیہ الناس ارسالا، چنانچہ لوگوں نے آپ کی صلی علیہ، نماز جنازہ پڑھنا، لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، ارسالا جماعات، جماعت در جماعت، یعنی کئی جماعتیں ہوں۔ وکان اول من ام بالناس القاضی محی الدین ابن الزکی، سب سے پہلے جس نے آپ لوگوں کی امامت کی نماز جنازہ میں وہ قاضی محی الدین ابن الزکی تھے۔ ثم اعید الی الدار، پھر آپ کو اس گھر کی طرف لے جایا گیا جو باغیچے میں تھا، وکان متمردا بها، اور وہیں آپ بیمار پڑے تھے۔ ودفن فی الصفۃ الغربیہ منها، اور اس گھر کے مغربی چبوترے میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ وکان نزولہ فی حفرتہ، قبر میں اتارا جانا آپ کا، قبر میں اترنا کب ہوا؟ قریبا من صلاۃ العصر، عصر کی نماز سے قریب۔ یہ درمیان کا جملہ دعائیہ معترضہ، قدس اللہ روحہ، اللہ آپ کی روح کو پاکیزہ بنائے اور آپ کی قبر کو منور بنائے۔ ثم نزل فی اثناء النہار ولدہ الملک الظافر، پھر دن کے درمیان میں ان کے لڑکے ملک ظافر اترے، یعنی ٹھہرے، لوگوں کے درمیان آئے۔ وعز الناس فی، اور لوگوں کو تسلی دلائی، صبر دلایا۔ وسکن قلوب الناس، لوگوں کے دلوں کو سکون بخشا۔ وکان قد شغلہم البکاء عن الاشتغال بالنہب والفساد، لوگوں کو رونے نے لوٹ گھسوٹ اور فساد مچانے کی مشغولی سے روک دیا تھا۔ فما وجد قلب الا حزین، ہر دل غمگین پایا گیا، ٹھیک ہے۔ ولا عین الا باکیہ، اور ہر آنکھ روتی ہوئی پائی گئی۔ الا من شاء اللہ، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے چاہا کہ اس کو آنسو نہ نکلا ہو یا بڑا مضبوط دل کا ہو اور غم اس کو نڈھال نہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ثم رجع الناس الى بیوتہم اقبح رجوع، پھر لوگ اپنے گھروں کو بدترین صورتحال میں لوٹے۔ ولم يعد احد منهم في تلك الليلة الا نحن، اس رات ان میں سے کوئی واپس نہیں ہوا سوائے ہمارے، اس لیے کہ جو لوگ گئے وہ اپنے گھر چلے جائیں گے، یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن جو اخص الخواص جن کا وہاں آنا جانا ہے وہی لوگ آتے جاتے رہیں گے، جس میں یہ حضرات بھی تھے۔ حضرنا، ہم حاضر ہوئے، وقرانا، اور ہم نے قرآن کریم کی یا جو ہے تلاوت کی، وجددنا حالا من الحزن، اور غم کی حالت کو پھر تازہ کر دیا۔ واشتغل في ذلك اليوم، اس دن الملك الافضل بکتابۃ الکتب الى عمه واخوته يخبرهم بهذا الحادث، اسی دن ملک الافضل اپنے چچا اور اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر دینے کی خاطر خطوط لکھنے میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی دن الملک الافضل مشغول ہو گئے بکتابۃ الکتب، خطوط لکھنے میں، اپنے چچا کو، اپنے بھائیوں کو، یخبرہم بہذا الحادث، اس واقعے کی خبر دینے کے لیے دیتے ہوئے۔ وفی اليوم الثانی، دوسرے دن، جلس للعزاء جلوسا عاما، اور
دوسرے دن ملک افضل نے عام تعزیتی مجلس لگائی، وَأَطْلَقَ بَابَ الْقَلْعَةِ لِلْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ، اور قلعے کا دروازہ کھول دیا فقہا کے لیے، علماء کے لیے، وَتَكَلَّمَ الْمُتَكَلِّمُونَ، گفتگو کرنے والوں نے گفتگو کی۔ بات کرتے ہیں نا لوگ، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو ان کے تعلق سے جتنی معلومات رکھتا ہے وہ اپنی گفتگو رکھتا ہے، جس کا زیادہ تعلق ہو، زیادہ وقت گزارا ہو، ایسے لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُنْشِدْ شَاعِرٌ، شاعر نے کوئی شعر نہیں پڑھا، یعنی یہاں شاعر کی ضرورت ہی نہیں، اب تو دنیا سے چلے گئے وہ۔ ثُمَّ انْفَضَّ إِنْ انْتَشَرَ، پھر مجلس برخاست ہو گئی، فی ظہر ذلک اليوم، اس دن کے ظہر کے وقت، وَاسْتَمَرَّ الْحَالُ فی حضور الناس وقراءۃ القرآن والدعاء لہ بکرۃ وعشیہ، صبح سے شام تک لوگوں کے آنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ان کے حق میں دعا کرنے کی یہ حالت برقرار رہی، اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ واشتغل الملک الافضل بتدبیر امرہ مراسلۃ اخوتہ وعمہ، ملک افضل ان کے معاملے کو سنبھالنے اور اپنے بھائیوں سے خطوں کی دعوت، اپنے چچا سے خطوں کی دعوت کرنے مصروف ہو گئے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ یہ سال اور اس کے لوگ گزر گئے، گویا کہ وہ اور یہ سال کوئی خواب تھے۔